أخي المسلم، احرص على نشر هذه المادة، فالدال على الخير كفاعله. حضور نے ارشاد فرمایا الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومن کا معراج ہے. تو اس معراج کو حاصل کرو، سرور لو، لطف لو، اس کا قرار پاؤ اور اس کی لذتوں سے سرشار ہو جاؤ. اور 5 نمازیں ادا کرنے کے ساتھ ساتھ نوافل ادا کرنے کی عادت بھی بنا لو، بلکہ سحری کا اٹھنا معمول زندگی بنا لو. ایک روایت میں آتا ہے کہ سحری کے وقت جب بندہ اٹھتا ہے اور اپنی بیوی کو بھی اٹھاتا ہے کہ اللہ کی بندی تو بھی اٹھ اور نماز پڑھ، نوافل پڑھ، لیکن گہری نیند کے نشے میں بیوی نہیں اٹھتی. خیر یہ وضو کرنے چلا جاتا ہے، جب وضو کر کے واپس آتا ہے تو تھوڑا سا پانی چلو میں لے آتا ہے اور اپنی بیوی کے اوپر چھڑک دیتا ہے. تو جب پانی چھڑکا جاتا ہے تو بیوی اٹھ بیٹھتی ہے اور یہ مصلی بچھا کے نماز پڑھنے لگ جاتا ہے اور وہ بھی وضو کرنے چلی جاتی ہے. تھوڑی دیر کے بعد جب وہ وضو کر کے آتی ہے تو وہ بھی مصلی لے کے اس کے ساتھ بچھا لیتی ہے. تو شوہر پہلے نماز پڑھ رہا تھا، اب ساتھ مصلی بچھا کے بیوی بھی نماز پڑھنے لگ جاتی ہے. حدیث میں آتا ہے جب یہ دونوں نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں رب مسکرا رہا ہوتا ہے، اپنی شان کے مطابق رب مسکرا رہا ہوتا ہے کہ دیکھو میرے بندے، تنہائی میں جب کوئی نہیں دیکھ رہا مجھے رب مانتے ہیں نا، مجھے حقیقی معبود مانتے ہیں نا، اور میرے حضور سجدہ ریز ہو رہے. پھر کتنی رحمتیں میاں بیوی میں اترتی ہیں کوئی اندازہ ہی نہیں کر سکتا ہے. رب اپنی شان کے مطابق مسکرا رہا ہوتا ہے اور ان پر رحمتوں کا نزول کر رہا ہوتا ہے. تو آؤ 5 گانا نماز شعار زندگی بنا لو اور زندگی میں نماز کو کبھی بھی قضا نہ ہونے دو. وہ بدبخت ہیں جو اللہ کے حضور سجدہ نہیں کیا کرتے، اور وہ خوش نصیب ہے جن کی پیشانیاں سجدوں سے آباد ہیں. قیامت کے دن وہ نور نور چہرے دور سے پہچانے جائیں گے جو نماز کے خوگر ہیں، نماز کے عادی ہیں. آج کی اس مجلس میں میرا دل بھی، میری روح بھی، میری زبان بھی اور میرا رواں رواں آپ سب کے لیے دعا گو ہے، اور آپ سب کے اعضاء ظاہری اور باطنی میرے لیے دعا گو ہوں، اور ہم سب مل کے امت کے لیے دعا گو ہوں. اللہ 5 گانا نماز کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری نسلوں میں بھی نماز کا نور باقی رہے. ہماری اولاد میں سے، ہماری نسلوں میں سے کوئی ایک شخص بھی نماز کی دولت سے محروم نہ رہے. یہ سعادت مندی اس کے مقدر میں لکھ دی جائے اور اس کی زندگی کے اندر نماز کو شامل کر دیا جائے. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. آج کہا جاتا ہے کہ اس طرح کی باتیں سنی جاتی ہیں کہ جو جذبات کو حرارت دیں، گرمی دیں، لیکن ہماری یہ ضرورت ہے. اس وقت تقریباً 90% طبقہ امت کا نماز نہیں پڑھتا ہے اور صرف 10% لوگ نماز پڑھتے ہیں. تو پوری امت کے اوپر نماز فرض ہے، واجب ہے، لازم کی گئی ہے. اللہ توفیق دے. آقا کریم علیہ السلام کی مجلس نور سجی ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں ایک شخص آیا اور حضور کی خدمت میں عرض گزار ہوتا ہے، متی الساعہ یا رسول اللہ، اے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ اگر ایک طالب علم پوچھ رہا ہو کہ استاد جی امتحان کب ہوں گے، تو اس کا مطلب صاف صاف یہ ہے کہ اس نے بھرپور تیاری کر رکھی ہے اور بے چینی سے اسے امتحانات کا انتظار ہے. تو اس نے کہا متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ تو حضور نے اس کو جو جواب دیا فرمایا ما عادت لہا، قیامت کا پوچھ رہے ہو اس کے لیے تیاری کیا کر رکھی ہے؟ تو شخص کا جواب سنیے. اس نے عرض کی ما عادت لہا من کثیر صلاۃ ولا صوم ولا صدقہ ولکن احب اللہ ورسولہ، میں قیامت کی تیاری کے لیے نمازوں، روزوں اور صدقات کی کثرت نہیں رکھتا. بعض ہمارے خطبہ جوش خطابت میں کہہ دیتے ہیں کہ اس نے کہا کہ یا رسول اللہ نہ میں نمازیں پڑھی ہیں نہ میں روزے رکھے ہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک صحابی رسول ہو اور وہ نماز نہ پڑھتا ہو اور وہ روزے نہ رکھتا ہو؟ اس نے روزوں اور نمازوں کی کثرت کی دفی کی ہے. لفظ جو حدیث کے ہیں وہ یہ ہیں، اس نے کہا ما عادت لہا من کثیر صلاۃ ولا صوم ولا صدقہ، میرے پاس نمازوں اور روزوں اور صدقے کی کثرت نہیں ہے. اس بات پہ مجھے کوئی تیاری کی صورت میں ناز نہیں ہے کہ میرے پاس بہت ساری نمازوں کا ذخیرہ ہے، صدقات میں نے بہت سارے کیے ہیں،
لیکن جو میری تیاری ہے وہ یہ ہے ولیکن احب اللہ و رسولہ، میں اللہ اور اس کے رسول سے پیار کرتا ہوں، میری بس یہی تیاری ہے۔ تو اس جواب پر حضور علیہ السلام نے جو ارشاد فرمایا وہ سننے کے قابل ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انت مع من احببت، تو جس کے ساتھ محبت کرتا ہے اسی کے ساتھ ہوگا۔ اب حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اپنی رائے دیتے ہیں، فرماتے ہیں فما فرحنا بے قول نبی صلی اللہ علیہ وسلم انت مع من احببت، کہتے ہیں ایمان لانے کے بعد زندگی میں کبھی اتنی خوشی نہیں ہوئی تھی جتنی خوشی اس قول کو سن کے ہوئی کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اس کے ساتھ ہوگے جس سے محبت کرتے ہو۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ مزید فرماتے ہیں انا احب النبی و ابا بکر و عمر و ارجو ان اکون بحبی ایاہم وان لم اعمل بمثل اعمالہم، کہتے ہیں میں اللہ کے رسول سے پیار کرتا ہوں، میں حضرت ابو بکر سے پیار کرتا ہوں، میں حضرت عمر سے پیار کرتا ہوں، اور ان کی محبت کی وجہ سے میری خوش نصیبی کہ میں ان لوگوں کے ساتھ ہوں گا، اگرچہ میرے اعمال ان کے اعمال جیسے نہیں ہیں، لیکن حضور کا یہ فرمان تو جس سے پیار کرتا ہے اس کے ساتھ ہوگا۔ فرماتے ہیں کہ پھر ہماری خوشی کی انتہا نہ رہی، اور ایمان لانے کے بعد صحابہ سب سے زیادہ اگر کسی قول پہ خوش ہوئے ہیں، کسی بات پہ بہت زیادہ انہیں فرحت ہوئی ہے تو وہ اس بات پہ فرحت ہوئی ہے کہ حضور نے ارشاد فرمایا انت مع من احببت، تو اس کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ تو محبت کرتا ہے۔ أخي المسلم، احرص على نشر هذه المادة، فالدال على الخير كفاعله.